ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، انجمن تبلیغ قرآن و سنت، قاری محمد حنیف ملتانی، قاری محمد حنیف ملتانی، سر وقف سر بلند، سر وقف سر بلند.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، اور یہ کہیں نہیں فرمایا علماء موجود ہیں کہ میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، اور یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی اتنی محبوب ترین عبادت ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ تو وہ عبادت ہے اور یہ تو وہ کام ہے جو میں خدا خود بھی کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی بھیجنا. اس عبادت کا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، کتنا اونچا مقام ہوگا جس میں خدا بھی ہمیشہ شامل ہو. آج کا مسلمان اتنا بے پرواہ. میں اگر کہوں گی تو درود شریف پڑھو تو کہیں پڑھتے ہیں اور کہیں اور درود شریف پڑھتے وہ ٹھاسی لگتی ہے، وہ کیوں لگتا ہے؟ اس سے معلوم ہوگا کہ زبان اتنی پلیت ہے، درود کی توفیق اللہ نہیں دینا چاہتا. اتنا محبت سے، اتنا عقیدت سے درود پاک پڑھو. قیامت کے دن میرا تیرا شفاعت کے لیے یہ درود پاک اسی وقت کا پڑھا ہوا انتظار ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
شمع نور رخ شمع نور رخ احمدی پہ پگھلنا سیکھو آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر دربار اٹھانا سیکھو ہو جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو اور پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو محترم بزرگوں عزیز دوستوں سیرت کے عنوان پر کئی دن سے جلسہ ہو رہا ہے ہوگا یہ مجلسیں یہ محفلیں یہ اوقات بیکار نہیں خدا کی قسم قیامت کا میدان ہوگا ہر شخص کے ہاتھ میں اللہ پاک زندگی بھر کا اعمال نامہ پکڑا کے فرمائیں گے اقرا کتاب پڑھو اپنی کتاب حدیث پاک میں آتا ہے جب ایسا وقت زندگی کا اس نام اعمال میں گزرے گا جو اللہ کرنے میں درود پاک پڑھنے میں استغفار کرنے میں گزرا ہوگا تو ہر آدمی افسوس کے اتنے ہاتھ ملے گا کہ ساری زندگی میری ایسی کیوں نہ بن گئی حدیث میں آتا ہے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں لیکن اس وقت کے افسوس سے کچھ نہیں بنے گا کچھ کرنا ہے ایک اور بیماری پیدا ہوئی فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اور یہ یقین کبھی نہیں کرتا کہ اللہ پاک مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا دوسرے کے بارے میں قطعی پوچھ نہیں ہوگی اپنی موت اپنی قبر اپنی قیامت اپنا نام آباد سنبھال اسی کو مرزوق کہتا کہ آنے والی کس سے ڈالی جائے گی آنے والی کس سے ڈالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح حضرت سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی آج سوچنے کے لیے تیار نہیں قبرستان میں چہرہ نہیں مارتے لوگ تاکہ اندازہ ہو یہ جج کی قبر ہے یہ وزیر کی قبر ہے یہ فلانے ڈی سی کی قبر ہے یہ فلانے لینڈ لارڈ کی قبر ہے ہزاروں من لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑا میں بھی یہیں آ جاؤں حضرت بشر رحمت اللہ علیہ اللہ والے بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک سرکاری آدمی نے پولیس کے آدمی نے آ کے راستہ پوچھا تو اللہ والے نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا اس نے آ کے جا کے قبرستان دیکھا تو بڑا غصے میں آیا یہ صوفی تو بڑا گستاخ ہے میں نے شہر کا راستہ پوچھا اس نے قبرستان کا راہ بتا دیا واپس آ کر حضرت بشر کے سر پہ جوتے مارے حضرت نے فرمایا کیوں مار دو تم نے جھوٹ بولا فرمایا نہیں جھوٹ نہیں بولا جس کو تو قبرستان کہتا ہے میں اس کو شہر خاموشاں کہتا ہوں ایک نہ ایک دن یہاں آنا پڑے گا یہاں بغیر گزارنا نہیں ایک آدمی کی پگڑی اتار کر بازار میں ایک اچک کا بدماش دوڑ گیا وہ اللہ والا قبرستان میں آ بیٹھا
کسی نے پوچھا حضرت یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ فرمایا کل میری پگڑی اتار کے لے گیا بازار میں. واہ جی خوب اللہ والے ہو, پگڑی بازار میں اتروائی, دور قبرستان میں رہے. فرمایا میں کہاں کہاں اس کے پیچھے کروں, آخرکار وہ یہاں آئے گا, یہاں پکڑوں گا, یہاں آئے بغیر گزارا نہیں آنا پڑے گا اسے یہاں. بالکل سوچنا چھوڑ دیا میں نے کہ آپ سے بھی, اسی لیے ساری بربادی آ رہی ہے. اگر اتنے بڑے بڑے لوگ قبروں میں جا سکتے ہیں تو کیوں نہیں جا سکتے؟ تیرا باپ مر سکتا ہے, دادا مر سکتا ہے, ماں مر سکتی ہے, کیوں نہیں مرے گا؟ تو کون سا وقت آئے گا جب فیصلہ کرے گا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے؟ بعد نہیں آنا, مر جانا ہے. اسی کو مجذوب کرتا کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, اور جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. مرنے والے بھی یوں جیا کرتے ہیں, ان کے یہ کام ہوتے ہیں جنہوں نے مرنا ہوتا ہے, ان کے یہ کام ہوتے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں. اتنا اولو اعظم پیغمبر نبی ملا آپ کو, کیا قدر کی ہم نے. جناب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا, جنت میں قیام ہے, جنت میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, لیکن تنہائی محسوس کرتے ہیں, خلوت محسوس کرتے ہیں, کبھی کبھی گھبراہٹ آتی ہے, میں اکیلا ہوں. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے قدرت کاملہ سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. آدم علیہ السلام نے اچانک دیکھا ایک عورت سامنے بیٹھی ہے. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرے لیے میں نے عورت پیدا کی ہے, تمہارا جوڑا بنا دیا, تم سارے جہان کے باپ اور ماں بنو گے, تم سے نسل چلاؤں گا. یہ تیری گھر والی بن گئی, یہ تیری گھر والی ہے, میں نے تیرا دل لگانے کے لیے پیدا کی ہے. فرمایا میری ہے کہ ہاں تیری ہے. مولانا اشرف علی تھانوی سارے کا جو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آدم علیہ السلام اٹھ کر حضرت حوا کے قریب آ کر بیٹھ گئے. ارادہ کیا ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں. آواز آئی ہے آدم ٹھہر جا, ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں, کلام کرنے کی اجازت نہیں. اللہ ابھی تو آپ نے فرمایا تھا تیرے لیے پیدا کی ہے, تیری ہے. انہوں نے کہا ہے تیری, اور آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں, اور یہ ساری کائنات انسانی کی اماں ہے. جب تک حق پہر ادا نہ کر دو اس وقت تک تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. یا اللہ حق مہر کیا ہے؟ سونا دینا پڑے گا. فرمایا نہیں. چاندی دینی پڑے گی؟ نہیں. کپڑے کچھ اور کرنا پڑے گا؟ فرمایا نہیں. آج میں نے آپ کو بھی بتانا ہے کہ میں نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے, اور اس حوا کو کیوں پیدا کیا ہے, اور یہ نظام کائنات میں نے بنایا کیوں ہے. آپ ایسا کریں, یہاں کھڑے کھڑے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے 20 مرتبہ درود شریف پڑھیں, حق مہر ادا ہو ہے. اندازہ لگاؤ, آدم علیہ السلام سے حق مہر میں درود شریف پڑھایا جا رہا ہے, اور ہم ہر تو بکواس رات دن پڑھتا, درود شریف نہیں منہ سے نکلتا. صبح کچہری میں چلو میں تمہیں اسلام لکھ دیتا ہوں, اگر تیری موت درود شریف پڑھتے ہوئے آئے تو خدا کی قسم نہ حساب ہے نہ کتاب ہے, سیدھا جنت میں جائے. مزاج نہیں بنا تیرا آج تک کہ درود شریف پڑھتے ہوئے زندگی گزر جائے, موت آ جائے. ہم نے ایسے مسلم اندازہ لگاؤ. آدم علیہ السلام سے حق مہر میں درود شریف پڑھایا جا رہا ہے, اور ہم ہر تو بکواس رات دن پڑھتا, درود شریف نہیں منہ سے نکلتا.
صبح کچہری میں چلو میں تمہیں اسلام لکھ دیتا ہوں، اگر تیری موت درود پڑھتے ہوئے آئے تو خدا کی قسم نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، سیدھا جنت پہ جائے۔ مزاج نہیں بنا تیرا آج تک کہ درود پڑھتے ہوئے زندگی گزر جائے، موت آ جائے۔ ہم نے ایسے بزرگوں کی بہت دفعہ زیارت کی، قبلہ مولانا عبدالعابدین پوری سارے کہتے رحمۃ اللہ علیہ 12,000 درود شریف روز مرہ کا 40 سال تک پڑھا۔ 12,000 درود شریف روز مرہ کا 40 سال تک پڑھا۔ ایس کرنے والے دنیا میں آئے، کیا ٹھکانا ہے علماء لوگوں کا؟ خدا کی قسم تقویٰ ان پہ قربان، جہاد ان پہ قربان، اظہار ان پہ قربان، علم عمل صحابہ کرام کے وارث میرے قابل ہیں، کوئی نہیں جن کا مقابلہ کرے، کر ہی نہیں سکتا، کرے گا کیسے؟ جناب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جو بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، غیر سے نہ مانگنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی تیری نسل میں سے آئیں گے جو دین کو، قرآن کو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کوئی درخت سے مانگے گا، کوئی پتھر سے مانگے گا، کوئی قبر سے مانگے گا۔ کیلے بنا رکھے لوگوں نے، اللہ والے ہیں کہ وہ ٹھیک اللہ والے تو ہیں پر خدا تو نہیں۔ مولانا عبدالقادر صاحب رہ پوری سارے کہتے رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر ہے، مولانا قاضی شاہ منصور آبادی کا پیر، مولانا محمد علی جلندی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر، مولانا حبیب اللہ، مولانا عبید اللہ، لاکھوں ہزاروں علماء کا پیر مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ۔ یہاں ضلع سرگودے کی پیدائش ہے، قبر بھی یہی بنی ہے ضلع سرگودے کے بہار میں۔ حضرت خود لکھتے ہیں میں اللہ اللہ سیکھنے کے لیے سہارنپور ضلع میں رائے پور گیا، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو میں نے جا کے دیکھا وہاں نہ کھانے کا نظام ہے نہ کوئی پکانے کا نظام ہے، ایک مرید یوں ہی مکئی کا آٹا لے لے اور تالے پہ گرم سا کرے اتار کے دے دے۔ حضرت لکھتے میں نے اس کو کہہ دیا پکا کے دیا تو کچی پکڑا دے، تو مجھے وہ کیا کہتا ہے چلنا تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آ تجھے کوئی بلانے دیا تھا؟ آئے اللہ اللہ سیکھنے، روٹی پکی مانگتا ہے۔ مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 14 سال کچا آٹا پھانکا، پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے، نیند نہیں آتی تھی، اور خود لکھتے ہیں اتنی غربت تھی، انگریز کا دور تھا، ایک سرکاری ملازم نے اپنے گھر کی صفائی کی، ایک ٹوٹا پھٹا پرانا کمبل اس نے روڑی کے بعد پھینکا کباڑ میں، میری نظر چڑھ گیا، میں نے وہ اٹھا لیا، نہر میں دھو لیا، اس کو کانچ لیا، سی لیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کمبل میں 14 سال گزارے۔ اب جن کو تمہارا بھی کرتا میں ولی بن جاؤں، میں ولی بن جاؤں اور میں ولی بن جاؤں، یہ 14 برس کا چاہتا تیرا باپ مانگے گا؟ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جتنا تم نے سمجھا ہوا، بڑی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسی علیہ السلام کو سمجھایا جب بھی مانگنا پڑے اللہ سے مانگنا، اور ایک اور کام کرنا، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ عیسی علیہ السلام نے پوچھ لیا میں نہیں سمجھ سکا، سارے جہان کے اندر تو آپ ہے اور ساری کائنات انسانی کے ابا آپ ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، یہ درود شریف کس پہ پڑھوا رہے ہو؟
فرمایا بیٹا تو نہیں جانتا میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت میں گزار کے آیا ہوں، میں نے سرخ یاقوت کے محلات پہ، سبز یاقوت کے محلات پہ، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات پہ، مکانوں پہ، میں نے دودھ کی نہر پہ، شہد کی نہر پہ، جنت کی ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ اتنے اولو العزم بڑے پیغمبر کا امتی ہو کر نماز کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان بڑے بڑے شہروں میں میں کراچی والوں کو دکھاڑا کرتا ہوں تو پشاور والوں کو بڑے نیک ہو، صبح کی نماز میں ایک دفعہ نماز پڑھی تھی آدھی سب کی، مغرب میں 14 سب اور فجر میں 5 سو رہے۔ یقین نہیں نہ کہ قیامت آئے گی، موت آئے گی، اگر یقین آ جائے خدا کی قسم ایک منٹ کے لیے نیند نہ، ایک منٹ کے لیے نیند نہ آئے۔ علماء کرام نے لکھا اگر موت کا تصور دل میں خیال قائم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میری موت آئے گی، یہ دنیا چھوڑ کر میں جاؤں گا، کھانا نہ کھا سکے، پانی نہ پی سکے، ایک منٹ کے لیے نیند نہ آ سکے، ساری دنیا برباد ہو جائے۔ فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے مردہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلی، اتنا پیغمبروں کے پیغمبر، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، 1,24,000 انبیاء کرام کا سردار، لیکن حال بھی معلوم کیا کبھی آپ نے نبوت کی ہستی معلوم نہ کی، تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھی، سیرت کی کتابیں نہیں پڑھی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا دکھ پہنچایا گیا، 5 دن کا واقعہ گزر گیا مکہ مکرمہ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے، کھانا ساتھ لے کر آئے، کچا ریشن بھی ساتھ لے کے آئے، اور خدا کی قسم جو عثمان نے بات کہی ہے نہ تو کہہ سکتا ہے نہ تیرا باپ کہہ سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہ چلا، 5 دن کا آپ نے فاقہ کاٹا ہے، مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ میری جان بھی آپ کی ہے، یہ میرا مال بھی آپ کا ہے، میری جان بھی تیری ہے، میرا مال بھی تیرا ہے۔ یوں ہی حضرات کے مرتبے بلند ہو گئے، مقام یوں ہی نہیں ملا کرتے، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کہتا میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہ تھا، ہم نبی کو جانتے پہچانتے بھی نہ تھے، نہ ہم کلمہ پڑھتے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ میں سودا سلب خریدنے کے لیے آئے، اور مکے میں آ کر ہم نے دیکھا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بڑا مجمع ہے، سارا مکہ موجود ہے، سارے سردار موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، بہادر موجود ہے، تمام کا تمام مجمع، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، سارا مجمع مارنے والا، ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، منع کرنے والا کوئی نہیں، اتنا مارا، لباس مبارک بھی خون میں ڈوب گیا۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی ہے، پانی کا برتن ساتھ لائی ہے، میرے ابا کو لوگ روز مارتے ہیں، پیاس لگی ہوگی، تکلیف پہنچی ہوگی، ابا کو پانی پلاؤں گی، تشریف لے آئی، دور حاضر خدمت ہو گئی، دیکھا مکے والے سارے مار رہے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کا برتن زمین پہ رکھ دیا اور ابا کو لپٹ گئی، او مکے والوں، یتیم مکہ کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مارو، میرا ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، خطا بتاؤ،
طلب کروں گی میرے ابا کو کیوں مارتے ہو، وجہ تو بتاؤ کیوں مارتے ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے ابا کے لہو میں زینب کے کپڑے کی خون آلود ہو گئے۔ آج میں بھی اور آپ بھی بڑے بڑے حاجی نمازی بڑا پورا کیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ کبھی امت الفطرہ کے مکی سے پوچھ کے جواب، اور اللہ کے پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اس قرآن میں کیا خرچ ہوا، اس کلمے میں تیرا کیا خرچ ہوا، اس نماز میں تیرا کیا خرچ ہوا؟ مجھے امید ہے تجھے بتائیں گے کہ میرا یہ حال بنا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا اور فرمانے لگی مکے والوں، اگر میرے ابا نے تمہارا قرضہ دینا ہو میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری چکیاں چلا چلا کر تمہاری مزدوری کر کر کے اپنے ابا کا قرضہ میں اتار دوں گی۔ مہرولا مکے والے شرما کے چلے گئے۔ وہ جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، بیٹی کا لایا وہ پانی منہ میں لے کر کلی کی سیدہ زینب قسم کھا کے کہتی میری جان نکل گئی، میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا، خون آیا میرے ابا کے منہ سے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ابا کو نپٹ گئی، یہ تو نہیں بتاتے، آپ بتائیں کیوں مارتے ہیں لوگ، آپ گالیاں کھا کر دعائیں دیتے ہیں، آپ بتائیں کیوں مارتے ہیں لوگ؟ فرمایا لگتے جگر تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے اس لیے مار پڑتی ہے، خدا کا قرآن سناتا ہوں یہ مارتے ہیں، جنت الفردوس کا وارث بناتا ہوں اس لیے مارتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ابا کو لپٹتے میرے ابا گھر چلو، یہ نہیں سنتے تو نہ سنایا کرو، ان میں تشریف نہ لایا کرو، گھر تشریف لے چلو ہمیں سناؤ، امی جان اللہ کا قرآن سنیں گی، رقیہ بہن سنیں گی، ام کلثوم بہن سنیں گی، چھوٹی بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنیں گی، میں سنوں گی، یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ، ان کو اللہ کا قرآن نہ سنایا کرو۔ دیکھو کیا حال ہو گیا، کتنا ہمارا سارے کپڑے خون میں ڈوب گئے۔ لگتے جگر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا نور نظر اور میری لگتے جگر بیٹی تجھے معلوم نہیں مجھے اللہ کا قرآن آیا ہے، مجھے پیغام آیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ مجھے اللہ کا قرآن آیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا یہاں تک کہ تیری جان ختم ہو جائے، میرا قرآن نہ چھوڑنا۔ مجھے آواز آئی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے موٹی چادر اوڑھنے والے اٹھاؤ میری قوم کو، میرے بندوں کو میرا نام پہنچاؤ۔ تمہیں کیا معلوم ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کتنے دکھ اٹھائے، کیا کیا پریشانیاں جھیلی۔ جناب ابو بکر صدیق سارے کہتے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے گھر میں تھا، میرے کانوں میں شور کی آواز آئی، میں باہر نکلا، ہر میں محترم کی طرف گیا، میرا خیال ہوا قبیلے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، خاندان آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کوئی خاندان لڑا ہوگا، کوئی قبیلہ آپس میں لڑا ہوگا۔ فرماتے ہیں جب میں کعبہ شریف کے اندر پہنچا میری حیرانی کی حد ہو گئی، سارا مکہ مارنے والا ایک مدنی کریم صلی
وسلم اکیلا مار کھانے والا مارنے سارے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو آواز لگائی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. قتل کرتے ہو وہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے. فرماتے ہیں میں نے کسی کو ادھر دھکا دیا کسی کو ادھر دھکا دیا بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن زندگی کا پڑھتے تعالیٰ فرماتے ہیں میری حیرانی کی حد ہو گئی. ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے گلے میں پیاری پیاری گردن میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے اتنے بٹ چڑھائے اتنا اچھا چڑھایا. ابو بکر فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی. اس قرآن کے پیچھے نبی کا گلا گھونٹ دیا گیا. تو کہتا میرے مرنے کے بعد کوئی قرآن پڑھے گا؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب تیرا قرآن پڑھتے دم نکلے گا اور تو قرآن پڑھتے سوئے گا اور قرآن پڑھتا جاگے گا اور اٹھے گا؟ وہ کون سا وقت آئے گا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ایک ظالم اسی موقع میں اور آگے بڑھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا اتنا جھٹکا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے. وہ کون سا دکھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا. ارے ایک بات ایک دو دن کی گئی 13 سال تک مکے میں مارا غلاموں کو مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا. جس نے کلمہ پڑھا اسی کو رگڑ کے رکھ. لیکن ایک جوان ایسا ہے اس موقع میں مکے کی گلی گلی کا چکر لگاتا ہے محلے محلے کا چکر لگاتا ہے. وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق سارے کا رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کوئی مظلوم مسلمان ہوگا غریب مسلمان ہوگا مصیبت زدہ ہوگا اس کی امداد کروں گا اس کا تعاون کروں گا اس کی خدمت کروں گا اس نیت سے گلی گلی کا چکر لگاتا. لکھا ہے کہ ایک محلے میں ایک دن تشریف لے کے صدیق اکبر زور سے کہتے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میری نگاہ جو پڑی ایک نوجوان صحابی کو کافروں نے نیچے لٹایا ہوا اور اس کی کمر میں کئی آدمی چڑھ کر لتاڑ گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں قریب گیا میں نے پہچان لیا ابو بطیحہ غریب صحابی ہے کافر کا غلام ہے. اتنا وزن ڈالا اتنا لتاڑا اتنا وزن دیا میری آنکھ نے دیکھا ابو بطیحہ اتنی بڑی زبان باہر نکل آئی. فرماتے میرا کلیجہ چڑھ گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی قسمیں ٹوٹ رہی ہیں. میں نے کہا ظالموں مارو نہ بیچ لو میں خرید لوں گا. تو کافروں نے اتنی بڑی قیمت مانگی کہ نہ یہ دے گا نہ خرید سکے گا. اتنا مال مانگا آزاد کرنے کے بدلے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لو رقم اور ابو بطیحہ کو آزاد کر. اس کے بعد ایک کافر والا شانہ تھا کہنے لگا ابو بکر صدیق ہم تو تجھے بڑا ہوشیار مانتے تھے قریش کا سردار مانتے تھے تیرا بات پتہ چلا تو بالکل بے عقل آدمی. کیوں کہ اس سے تو ہم اتنے تنگ تھے تنگ مار مار کے تھک گئے ہم اسے تنگ تھے اگر تو ہم سے یوں ہی مانگ لے تم کو تیرے بچے مار دیتے. اتنی بڑی رقم تو نے اس کی لگا دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں
ایک کافر سردار ہو کہ میں بھی تجھے بڑا عقلمند سمجھتا تھا، تیرا تو پتہ آج چلا تو بالکل گدھا ہے. کہ کیوں؟ کہ ہو ابو بکیہ صاحب نے قیمت یہ مانگی، میری جان دے کر تو مانگا، خدا کی قسم میں اپنی جان دے کر ابو بکیہ کو خرید کے لوٹا. صدیق کو کرنے کی قیمت معلوم ہے، اس نے کلمہ پھیلایا ہے نا، تجھے کیا کرنے کی قیمت معلوم ہے؟ تو کرنے کی قیمت نہیں جانتا. خرید کر آزاد کر دیا، زخموں کی مرہم پٹی کی، کپڑے جانے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر پانی لے آئے. ابو بکیہ کو اتنی مار پڑی، پسلی توڑ دی گئی، لتاڑا گیا، بڑا مارا گیا. پانی لاؤں، حلق خشک ہو گیا ہوگا، کانٹے زبان پہ جم گئے ہوگے. اتنی لمبی زبان باہر نکلی ہوئی میں نے دیکھی. فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے میرے نام کی ہجرت کی، جہاد کیا، سر کٹا دیے، جان کی بازی لگا دی اس امید میں، اور میری رحمت بھی انہی کے لیے. اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جناب صدیق اکبر نے آزاد کر دیا، پانی لائے. ذرا توجہ کرنا، ابو بکیہ کو کہا پانی پیو، نگر نہیں کرا. 2 گھونٹ پی لے یار، اتنی مار پڑی ہے اس کی گلے میں، زبان کو جانتے ہیں میرے کو. انہوں نے کہا ابو بکر مجبور نہ کر، میری ساتھ جو تم نے حسن سلوک کیا ہے اللہ جزائے خیر دے گا. میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں بدلہ نہیں دے سکتا. اور ابو بکر مجبور نہ کر، گلے میں پیاس ہے، شدت ہے، تکلیف ہے، پر میرا عشق اجازت نہیں دیتا. جس کے لیے ماں بنی ہے جب تک شربت دیدار نہ پیوں میں پانی نہیں پیوں. ایک گھونٹ پانی کی میرے حلق سے نہیں گزرے گی، میرے عشق کے خلاف ہے، میرے شوق و خداس کے خلاف ہے، میرے تعلق کے خلاف ہے. جس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مار پڑی ہے، میری پٹائی ہوئی ہے، جب تک آنکھوں سے اس کا دیدار نہ کر لوں ایک گھونٹ پانی میں نہیں پیوں. اور صدیق اکبر کو فرمانے لگے صحابی، کیوں صدیق تیری ماں نے کتنی تیری محنت کی تھی، تم نے وہ حلیرہ دریا چاہتا تھا بغیر دیدار کے؟ تم نے کہا نہیں، کہ پھر مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں، میں بھی نہیں پی سکتا. اور کہتا میرا حال یہ ہے، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. مجھے تکلیف پڑی ہے پر میں پانی نہیں پی سکتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لے، سہارا دے کے میں تجھے لے کے چلتا ہوں. کوئی مار کھا کے گھر جائے گا، کوئی تھانے میں جائے گا، کوئی اسپتال میں صاحب کی ٹکٹ لینے جائے گا. ابو بکیہ تو کتنا خوش نصیب ہے، کلمے کی وجہ سے مار کھا کے تو اللہ کی نبی کے دربار میں آ رہا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے جاؤ اللہ کی قسم قیامت میں اس کا جب اجر ملے گا تو رو گے. صدیق اکبر ساتھ ہیں، سہارا دے رکھا ہے. مدینے میں اطلاع ہو گئی ہے کہ ابو بکیہ کو مارا ہے بڑا، اور صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کر دیا. اور وہ آ رہے ہیں
خدا کی قسم محدثین نے لکھا ہے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھ کر سرکار جو سلم کرتے ہو گئے. ابو بکر کو سینے سے لگا دیا. مجھے کیا معلوم میری کتنی بڑی دولت ہے. فرمایا ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کا دیدار مل گیا, میرے غم غلط ہو گئے, میرے دکھڑے چل گئے, میری مصیبت ختم ہو گئی. فرمایا میں نے سنا ہے پانی نہیں پیا. ہاں یا رسول اللہ نے پیا. کیوں؟ فرمایا اس لیے نہیں پیا کہ دیدار سے پہلے پانی پینا بے ادبی سمجھتا تھا, گستاخی سمجھتا تھا. اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا, مجھے یہی حوض کوثر کا مزہ ہے. اب پیوں گا. سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور ابو بکر نے ادب کے لیے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. فرمایا نہیں اب تو یوں ہی ہوگا, منہ تیرا ہوگا ہاتھ میرا ہوگا. پلایا ہے پانی اور پی اور پی اور پی. فرمایا اب تو میٹ کیسی ہے؟ کہتا تیری چہرے پہ بدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ بدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر. رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری پیاسی ادا کا کیا کہنا. او میرے آقا تیرا دیدار مل گیا, میرے غم غلط ہو گئے, میرے ٹکڑے چل گئے, میری پریشانی ساری کی ساری ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے والعصر تیرے زمانے کی قسم, علم نشرا تیرے سینے کی قسم. والعصر تیرے زمانے کی قسم, علم نشرا تیرے سینے کی قسم. والولد تیرے وطن کی قسم, تیری رہنے کی کیا کہنا. اے احمد مرسل نور ہدا, تیری ذات و صفات کا کیا کہنا. اور کہتا تیرا تو یہ حال ہے برات تھکے جبریل رہے, رب رب آگے جا نہ سکے. برات تھکے جبریل رہے, رب رب آگے جا نہ سکے. رب اتنو حبیبی منی کہے, رب اتنو حبیبی منی کہے. تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. رب اتنو حبیبی منی کہے, تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. اتنا بڑا مقام ہے, میں کیوں نہ مست ہو جاؤں, میں کیوں نہ خوش ہو جاؤں. تیرا دیدار مل گیا, تیرے ہاتھوں سے پانی مل گیا, میری عمر سنور گئی, میری آخرت سنور گئی, میری دنیا سنور گئی. اب میں ایمان پہ خاتمے کے لیے دعا بھی نہیں مانگتا, کہہ دوں گا مولا کریم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ ذات ہے, اگر آپ نے تھوڑی سی سمجھنے کی ہمت, یہ ہم مولوی بڑے سیانے ہیں, ہمیں مجموعوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ مجموعہ افراتفری میں وقت گزارنے کا عادی ہے یا کچھ نقاد سمجھنے کے قابل بھی ہے. اگر تھوڑا سا نقطہ آپ سمجھیں, 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا نچوڑ کون ہے؟ کہہ دو عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ عربی کا لفظ ہے 10 تمہاری مستر والے 10. 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا مغز نچوڑ جوز عطر 10 صحابی ہیں. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا, ان 10 صحابہ میں ایک تو ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, جولیاں پھیلا پھیلا کے رو رو کے مانگا. تو کون ہے؟
نبی کا مانگا ہوا آیا. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود بخود ایمان لائے. 10 میں سے 2 گئے. کیا بچے؟ 8. ایک صدیق اکبر ہے. یہ بھی خود آئے, کوئی بلانے بھی نہیں گیا. بقایا کتنے بچے؟ 1 کا 7. یہ 10 کے 10. حضرت عثمان بھی, عبد الرحمن بن عوف بھی, حضرت زبیر بھی, سعد بن وقاص بھی, یہ تمام کے تمام صحابہ, یہ صدیق اکبر کی کمائی ہے. صدیق اکبر کی کمائی ہے. اور یہ جب 10 عشرہ مبشرہ والے صدیق اکبر کی کمائی ہے تو معلوم یہ ہوا 1.5 لاکھ صحابہ کرام ابو بکر کی کمائی ہے. ساری کمائی صدیق اکبر کی ہے. صدیق کے کھاتے میں جائے گا تمام صحابہ کرام کا نام بیان. صدیق وہ ہے جو ہجرت کا ساتھی ہے. اگر صدیق اکبر کو چھوڑ دو گے تو ہجرت بیکار ہو جائے گی. جو بڑا دکھ درد دے باپ ہے اس کو کوئی نہیں بیان کرتا, نہ کوئی سن کے کچھ ہو نہ کوئی بیان کرے. اس کو ضرورت پڑی ہے. ہجرت والی رات آئی, آواز آئی الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے نام پہ ہجرت کی اور جن کو سبعودوا فی سبیلی, جن کو ستایا گیا میری وجہ سے, جن کو ستایا گیا میری وجہ سے. میں کمزور آدمی کو چل نہیں سکتا. میں نے پچھلے 2 مہینے میں معمولی 8 جمعے پڑھائے صرف ہجرت پہ. اور یہ علم نہیں, عمل نہیں. یہ شیخ العربی والعالم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا چلتا ہے. ان لوگوں کی غلامی کی تو کچھ کہنے کی بھی توفیق ہوئی. مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر کے ہیں. کون؟ یحییٰ علی. انگریز کے خلاف کام شروع کر دیا. بغاوت کا کیس چلا. کیس چلا کر کے انگریز نے پھانسی کا حکم دے دیا. توجہ کرنا, پھانسی کی کوٹڑی میں ہے کہ سکوڈن جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو خبر دی میری پھانسی کی کوٹڑی میں ایک مولوی ہے, میں اس کا ڈاکٹری معائنہ کئی دفعہ کرا چکا ہوں پر سمجھ نہیں آتا نہ میری نہ میرے ڈاکٹروں کی. وہ جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہے اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے, چہرے پہ نکھار آ رہا ہے, حسن تو بالا ہو رہا. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کوٹڑی میں جو رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں, ادموئے ہو جاتے ہیں, کئی لوگ اسی میں مر جایا کرتے ہیں, لیکن یہ موت اس کا روز وزن بڑھ رہا ہے, چہرے پہ نکھار آ رہا ہے, حسن تو بالا ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا. دلی سے گورنمنٹ برطانیہ کے ڈاکٹروں کی, بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور معائنہ کیا مولانا ہے. لیکن ایک انگریز پھر کہنے لگا کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا, آپ بتائیں گے کہ آپ کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے, یہ چہرے پہ نکھار کیوں آ رہا ہے, یہ حسن کیوں چمک رہا ہے روز بروز زیادہ زیادہ. مولانا یحییٰ علی فرمانے لگے جب سے میں نے قرآن کریم پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میرے نام پہ مرنے والا, میری راہ میں سر کٹانے والا, میرے قرآن میں مرنے والا اتنا بلند مقام پا جاتا ہے اس کو مردہ کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں. جب سے میرے دل میں شہادت کا شوق ہے میں منتظر ہوں, ہر وقت میرے دل کی حسرت ہے, تمنا ہے, آرزو ہے, کب وہ وقت آئے, کب میں پھانسی چڑھوں, کب جا کر کے مجھے
لیے گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں. یہ ہے علماء دیوبند. ان کو کہتے ہیں دیوبندی عالم. یا آج کل میرے جیسے جو پھرتے ہیں نا ان کو تو دیوبندی کرنا بھی غلط ہے. وہ تھے علماء دیوبند جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خدا کی قسم دانت کھٹے کر دیے. 14 میل لمبا قبرستان کالے پانی میں علماء دیوبند کا بنا. آئے مقابلہ کر کے دکھائے کوئی. ایک دن کے لیے بھی کوئی نہ لڑا, ایک دن کے لیے بھی. اور وہ تو تم کہو گے پرانی کہانیاں سناتا ہے. اب افغانستان کا جو جہاد ہوا, یہ کتنے بھی اہرا غیرت کرتے ہیں. کسی کا جنازہ آیا افغانستان سے, 15,000 طالب علم کا کوڑا کٹک کا مولانا عبدالاقصی حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد شہید ہوا. صبغت اللہ مجددی مولانا عبدالاقصی مرحوم کا شاگرد ہے. پروفیسر بہادر ربانی مفتی محمود کا شاگرد. تمہیں علماء کو کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے تو یاد نہ کیا کرو, غلطی ہوگی. یہ بہت بڑے لوگ تھے. کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں حضرات نے. تو میں عرض کر رہا تھا, ہجرت کا حکم کس دن ملا؟ جس دن ابو جہل نے پوری پارٹی بلائی اور سب کو کہا کہ بھائی اب اور رستہ کوئی نہیں. نہ جلا وطن کرنے سے کام چلا, نہ قید کرنے سے کام چلا. جب تک اس نبی کو نعوذ باللہ قتل نہیں کرو گے بات بنے گی نہیں. یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقت کے سارے چھوٹے جوان کافر کندھے سے کندھا ملا کر تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے گجرے مبارک کو گھیرے کے لیے کھڑے. مکے والے سارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تلوار ہے, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے. اللہ پاک نے حکم کیا میرے محبوب کریم سارے کہو صلی اللہ. یار دوسری پڑھنے میں تو خوش کر دیا کہ لوگ ایسے کہتے ہو جیسے کئی دن کے بھوکے ہو. اتنی اونچی بات سارے کہتے ہو صلی اللہ. حکم دیا میرے محبوب آج نکلو مکے سے, اب نکلو. ہجرت کر کیا ہو؟ عرض کیا یا اللہ مجھے کل حکم دیا ہوتا, پرسوں حکم دے دیا ہوتا, ترسوں حکم دے دیا ہوتا, میں چپکا سا نکل جاتا. آج تو یہ چاروں طرف کندھے سے کندھا ملائے کھڑے, تلواریں لیے کھڑے, میں نکلوں گا کیسے؟ توجہ کرنا رکنا سب پیارا ہو. اللہ نے جواب دیا اگر میں کل آپ کو نکال کے لے جاتا, پرسوں ترسوں نکال کے لے جاتا, یہ مکے والے بغلے تو جاتے پتہ نہیں چلا, ورنہ یوں کر دیتے. آج چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے ہوں, گجرا گھیرے میں ہو, اگر میں آپ کو بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ پھر میں خدا کیسا؟ آج ہی تو بتائے گا. یہ جاگنے والے نہیں, چاروں طرف پہرے دار بندے کھڑے ہیں. اور میں انشاءاللہ آپ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں بات نہیں کرنے دیتا. یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ایک مٹھی مٹی کی آگ لے لو, ان کی طرف پھینک دو. یا اللہ وہ کہنے لگا بلے بلے میری آنکھ میں مٹی پھینک کے پھر بکواس میں شروع کر دی. اب وہ پہنچی تھی سب کی آنکھوں میں تھی, سب تلواریں پھینک کے لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے. کبڈی ہو رہی ہے. اب آ گئی میرے بابو کو یہ لمبے گندے ہفتے. اللہ پاک کتنا نگہبان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور ہمارا بھی. جو پوچھا یا اللہ کیا کرتا ہو چلو, فرمایا سورت یاسین پڑھتے چلو چلتے چلو. پتا چلا سورت یاسین دشمن سے بچنے کی صورت ہے یار. اور ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ اور تیرا دادا بیمار تھا, کیا ہوا؟ اب تک تو کوئی نہیں ہوا.
بس وہی کا حال ہے. وہ یاسین پڑھاتے نہیں سی، یعنی ہمارے خیال سے یاسین کرنے کی گولی ہے. کیا قرآن کی مطابق ہم نے امین کے لیے بنائی. اسی ہے تو اللہ نے فرمایا نبی کو کہ دشمن سے بچاؤ کا ہتھیار ہے آپ چلے. توجہ ہے سب کی. اب کتنا دیانتدار ہے تیرا نبی، کتنا ایماندار ہے تیرا نبی. آئے یہ عرض کیا یا اللہ میں تیار ہوں، پھر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، مکے والوں کے کھجور ہیں، مکے والوں کے زیورات آپ امان نبی کے پاس رکھتے تھے. آج تمہیں امانت دے کر لے کے سکھاؤ کون دیتا ہے؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا الہی مکے والوں کا کپڑا، مکے والوں کی کھجوریں، مکے والوں کا آٹا، مکے والوں کا سونا چاندی پیسے تیرا میرے پاس امانت ہے. آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی امانت ہے. حضرت علی شیر خدا کے حوالے کرو. اے علی مکے والوں کا سونا تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کے پیسے تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجور تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے. پر اے ابو بکر صدیق میری نبوت والی امانت تیرے حوالے. اور یہ بھی اللہ سے پوچھا کہاں جاؤں، اس کے بعد جاؤں. اللہ نے فرمایا قیامت تک کی دنیا کو یہ تو بتا دے کہ صدیق تیرے کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے. سارے صحابہ کرام تیرے دروازے پہ آئے. ہجرت والی رات ہے، آج ابو بکر کے دروازے پہ آپ جائیں، آپ تشریف لے جائیں تو کیا چلے قیامت تک کی دنیا کو صدیق اکبر کا کیا مقام ہے. آپ تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون ہے صدیق؟ وہ سویا ہوا نہیں تھا. ہاں رازدان نبوت صدیق اکبر نبی کی مزاج کو سمجھتا تھا، سویا ہوا کٹے ہی نہیں تھا. بس دستک دی، ننگے پیر ننگے سر دوڑا ہوا ہے. اب دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بلایا ہوتا، اندھیرے میں آپ نے تکلیف فرمائی. فرمایا تو خود تھوڑے آئے، اللہ نے بھیجا. کہہ دو سبحان اللہ، اللہ نے بھیجا ہے. ہجرت کا حکم مل گیا، میں تیار ہوں، تو سواری تیار کرو. تیار ہے نہیں؟ صدیق اکبر کو سواری تیار کرو. تیار ہے؟ نظر پاتا ہے. آئے 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 کیا مقام ہے صدیق کا. یوں قبر پہ ہاتھ رکھ کے نبی کے سامنے عرض کیا جب تک اب صدیق زندہ ہے سواری آپ کی ہے، آپ میرے سوار. تو ثابت نہیں کر سکتا حضور نے اس کا انکار فرمایا ہو. پہچان گئے صدیق ہر وقت کی میری سواری. اور چلا ہے صدیق اکبر لے کے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو گئے. سارے کہتے بستر پہ سو گئے. کسی کے بچے کو اگر پولیس پکڑ کے لے جائے یا ڈاکٹر برا کرنے ماں کو نیند آتی ہے؟ باپ کو نیند آتی ہے؟ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے حضور کے بستر پہ علی سو گئے سو گئے. اس میں بھی تو روکتا ہے. حضرت علی کا سونا یہ ثابت کرتا ہے کہ خطرناک رات ہے، ہجرت والی رات ہے. اگر میں ہوتا تو خطرہ تھا، کوئی اور ساتھ ہوتا تو گھبراہٹ تھی. آج چونکہ صدیق اکبر ساتھ ہے، فکر کی کوئی بات نہیں. اتنا بڑا اطمینان ہے علی کو بھی نہیں آگے کہ خطرہ کتنا بڑا ہو. چونکہ صدیق اکبر ساتھ ہے اس لیے پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں. مکے والے سارے کافر جو تھے وہاں وہ آ کے دیکھ کر منڈی کر لو، ایک دوسرے کی مالش کر لو. لیکن اس نے میرے آنکھ میں مٹی پھینک دی، ان نے میرے آنکھ میں پھینک دی.
وہ کہنے لگا ابھی پتہ ہے کون پھینک گیا؟ وہ چلے کہ تلاشی چلو کام تو ہو گیا، تم تو کبڈی میں لگے رہے وہ تو گئے۔ اندر جا کے دروازہ کھولا، دیکھا 47 شیر خدا سارے کیا رضی اللہ تعالیٰ بستر پہ سوئے ہوئے، بستر پہ سوئے ہوئے۔ اب مکے کے بڑے بڑے کافروں کی تسلی ہو گئی، گزرے میں نہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، تاریخ کے اعتبار سے، احادیث کی کتب کے اعتبار سے، مکے کے ان کافروں نے جو گزرا خالی دیکھا، نہ مکے کے کسی محلے میں جا کر کے چھاپا مارا، نہ سہیل کے مکان پہ گئے، نہ سلمان فارسی کے مکان پہ گئے، نہ کسی اور کے مکان پہ گئے، سیدھے صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے۔ اگر نبی اپنے گھر نہیں ہے تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا۔ اگر میری بات نہیں ماننی تو مکے والے کافروں کی تو مان گیا۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں، اس لیے بلا وقت تو سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے اور دروازے پہ آ کے دستک دی ہے۔ صدیق اکبر کی چھوٹی بچی سیدہ اسما نکلی آئے باہر نکلی۔ تیرا ابا کہاں ہے؟ تمہارا نبی کہاں ہے؟ تو کہہ سکتی تھی نا کہ میں تو شام سے ہوئی تھی، مجھے پتا نہیں گھر میں رات کو کون آیا کون گیا، اب آپ نے کچھ نہیں کرتا ہے کہ میں ڈوٹ کے باہر آئی ہوں، مجھے کوئی پتا نہیں، جان چھو سکتی تھی۔ ابو بکر صدیق کا تو ہم ہے۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی تم کون ہو؟ میرے نبی کا پتہ پوچھنے والے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی، طاقت کیسے ہوئی صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھنے کی؟ وہ لگے دان ڈپٹ کرنے کی، یہ پورے تھن ٹوٹ لگانے تو پرانی عادت ہے۔ کوئی کہنے لگا ہے آپ کی دستے نہیں بھیا یہ امریکہ شام ہے، تمہارے گھر تیرے کانوں میں پردے کھول دے گا۔ سیدہ اسما کہتی ہے تم تھوڑے ہو، سارا مکہ بلا کے لاؤ، نوجوانوں کو اکٹھا کر لو، بہادروں کو اکٹھا کر لو، بڑے بڑے طاقتوروں کو اکٹھا کر لو، سارا مکہ مارو، سارا مکہ زور لگا لو، صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ ذرا دلیل کرانا۔ کئی دفعہ ہمارے دروازوں پہ جب پیسے مانگنے والا دھوبی یا دودھ والا آتا ہے، چھوٹا بچہ اندر جاتا ہے، بڑے کہتا ہے نہیں فلاں اپنے آپ کو بلا رہا ہے، اگر بیٹھا جاتا اس کو کہتے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، تو بچے کو جھوٹ کی اپنی تربیت نہیں ہوتی نا، سکھانا ہوتا ہے، وہ جا کے دروازے میں کہتا ہے ابا جی کہتے ہیں کہ تو گھر میں ہے نہیں۔ اور یہ بات واقعوں میں ختم نہیں ہوئی۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال پکڑے ابو جہل نے، یوں گھما کر بڑا سی پتھر میں نہیں مارا، پتھر میں ماتھا جا کے لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، خون کی دھار دور جا کے پڑی، اور اسما کہتی ہے الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے یا دل میں مزہ ہو، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی سزا ہی نہیں، کوئی مزہ ہی نہیں۔ اگر بغیر سزا کے محبت ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، اور لوگوں تم مار رہے ہو مزہ کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائے، مار مار کے چلے گئے، گھر میں روٹی ہوئی آئی، اور اسما کیا کہتی آ کرتی وقت کافی گزر گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی خدا کھانا خدا میں پہنچا دیا، خدا کی قسم پشاور والوں تم اگر غار سور پہ کبھی نہیں چلے تمہیں صدیق کی جوتی کی بھی نہیں پہنچا ہو سکتی، تمہیں کیا معلوم صدیق کتنے اونچے مقام کا بننا ہے۔ صدیق کی بیٹی 4 میل کھڑی چڑھائی کھانا لے کر غار میں پہنچی،
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ تیرا ماتھا کیوں سو گیا، بچی تھی نا، رونا آ گیا، یا رسول اللہ مجھے مکے والوں نے مارا ہے، جولی پھیلتی رحمت والی، یا اللہ صدیق اکبر کے سارے گھرانے پہ رحمت فرما، کرم فرما، بچی بھی میرے لیے مار کھا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا، جس کو صدیق کی قیمت معلوم نہیں اس کو نبی کی قیمت معلوم، اتنا اونچا مقام ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ اس کے رسول میں مرنے والوں، مٹنے والوں، آؤ جان کی مال کی بازی لگا دو۔ صدیق اکبر کا خاندان اتنا قیمتی خاندان ہے اور اتنا اونچا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور علماء دیوبند ان صحابہ کرام کی قربانیوں کے صدقے میں قربانیاں دے کے گئے ہیں۔ تاریخ جانتی ہے، انگریز جانتا ہے، مراٹھوں کو پتا ہے، رنجیت سنگھ کو پتا ہے، ڈوگروں کو پتا ہے، مراٹھوں کو پتا ہے علماء دیوبند کو کیا مقام اور کیا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکف سر بلند، دیوبند دیوبند، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد۔ مولانا جعفر تھنیسری سارے کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میری راجپوت برادری کا آدمی ہے، حضرت شاہ بلند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت کر دی ہے، کوئی آسان نہ تھا بیعت کرنا، زمین نیلام کر دیا انگریزوں نے، مکان پورا کر دیا، اور مولانا جعفر تھنیسری کی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر کرام سے باندھا ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری کو گرفتار کر دیا، مولانا فرماتے ہیں میں گرفتار ہوا تو بڑا فکر مند تھا، یا اللہ اکیلا ہی ہوں کیسے گزرے گی، فرماتے جب امبالے کی جیل میں مجھے لے گئے، میں آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے اور مولانا عماد اللہ سورت والے دو بزرگ آگے بیٹھے، میں بڑا خوش ہوا، خوب گزرے گی گمبھیر بیٹھے گے دیوانے کی، اب کیا کام ہے، بزرگ موجود ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہفتہ جیل میں رکھا ہم تینوں کو، پھر 10 شیر کے لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے ایک ایک پیر میں ایک ایک کڑا، دونوں پیروں میں وہ 10 شیر کے کڑے ڈال دیے اور پروگرام بنایا پیدل چلانے کا لاہور کی طرف۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں ہمارے پاؤں میں 10 شیر کا بدن تھا، ہمارے پیچھے انگریزوں کا جمگھٹا تھا، ایک ایک عالم کے پیچھے 4 انگریز لگے ہوئے تھے، جب نماز کا وقت آتا ہم آپ کو آنکھوں میں اشارہ کر کے زمین پہ بیٹھ کر تیمم کرتے، نیت باندھ لیتے، رکوع کرتے، ہم سبحان ربی العظیم کہتے، 4 انگریز پوری طاقت سے گھوڑے چابک مارتے تھے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی ہم نے 70 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا مزہ آتا تھا کہ 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور میں ایک جگہ جلسے پہ گیا، لوگ کہنے لگے یہ ہمارا مولوی بہت لمبا سجدہ کرتا ہے، اس کو سمجھا ذرا، ہمارا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا سا مولوی اگر لمبا سجدہ کرے نا تو وہ پھر سر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ سر کے بہت کم ہو میں عادت کری ہے، اعتراض کی نیت سے نہیں کہتا، پٹھان نماز پڑھائے پھر دیکھتے سبحان اللہ، ایک سیکنڈ کا سجدہ، ایک سیکنڈ کا رکوع اور پڑھا تو سبحان اللہ، اللہ سلام علیکم رحمۃ اللہ سلام، کون کیسا سجدہ کرے گا؟ اور مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں ساری
سجدہ یاد آیا، پھر اس جیسا مزہ کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ یہ ہے علماء دیوبند۔ مولانا جعفر تمیزری فرماتے ہیں لاہور پہنچے، سرکاری ملازم چپڑاسی چٹھی لے کر آیا جس میں لکھا تھا فلاں دن تم تینوں کو پھانسی دی جائے گی۔ جب ان تینوں اللہ والوں نے چٹھی پڑھی اچھل رہے ہیں، مبارک ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ چپڑاسی کہنے لگا یہ موت بھی ہے، پاگل ہے۔ آگے چپ کرے سکا کہنے لگا یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کاغذ نہیں ہے۔ انہیں اسی کا تو انتظار تھا، کب یہ وقت آئے، کب اللہ والوں سے جا کے ملے، کب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ اس نے جا کے انگریز کو بتایا کہ تم مولویوں کو پھانسی لگا رہے ہو، وہ تو اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بغلگیر ہو رہے ہیں، مبارک ہو رہے ہیں۔ اچھا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کرنا۔ سارے دن میں پہلے ہم نے بڑا رنگ دکھائے تھے، بڑا ایمان تھا، تم بڑے ایمان والے ہو، بیچکوں میں ہوٹلوں میں اڈوں پہ بیٹھ کے آگے تم نہیں کرتی، مولویوں نے بلا غلط کر دیا، مولویوں نے بلا روڈ پہ رکھ دیا، چلو مولویوں نے غلط کر دیا کہ تم بابوں سے ترا لے تو میں تم کو بنا کرتا ہوں۔ ایک بار بتا 14 اگست 1947 سے لے کر 8 ستمبر 9 ستمبر تک کا ذمہ وار ہو، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں توسطو کر کوئی ثابت کر دے علماء دیوبند نے ملک کے خلاف، قوم کے خلاف بغاوت کی ہو، کیس چلاؤ، تم اگر مجرم ثابت ہو جائے تو پہلے بولے مجھے کوئی قوم کے خلاف کبھی کسی عالم نے بغاوت نہیں کی، کوئی تحریک ایسی نہیں چلائی جس نے پاکستان کو نقصان کیا۔ مسجد کی پیداوار نے کبھی غداری نہیں کی، کالج کی پیداوار روز غداری کرتی ہے۔ ملک کو بیچنے کا الزام بھی بابو کے ذمہ ہے، ملک کے ٹکڑے کرنے کا الزام بھی بابو کے ذمہ ہے۔ تم نے اپنے بیوہ کے بچے سمجھ رکھا ہے، سب کچھ ہمارے ذمہ لگاتے ہو، کیوں نہیں بیٹھ کے بات کرتے کہ پاکستان توڑا کس نے اور پاکستان کو کون برباد کر رہا ہے؟ ایسا ہی صاحب تمہارے بندے بابو کا نام لیتے ہوئے تمہارا کب نکلتا ہے؟ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا رہا تھا، اٹھا لیا کندھوں پہ، یوں کندھوں پہ بٹھا لیا، جیسے بچے کو باپ اٹھا کے چلتا ہے نا، یوں بٹھا لیا۔ اچھا اس حالت میں جب کندھوں پہ سوار ہو تو سر کہاں، ہاتھ اوپر بیٹھنے والے کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ کہہ دو سر پہ، ہاتھ کہاں ہوں گے؟ سر پہ۔ صدیق اکبر کے سر پہ ہاتھ کو رکھ کر 4 میل 4.5 میل کی کھڑی چڑھائی صدیق اکبر نے طے کی۔ تو اکیلا چل رہی تھا، میں بڑے شوق میں گیا، پہلی مرتبہ گیا، بات کہنے لگے کہ آپ بھائی صاحب نہیں جا سکتے، کیوں میں نہیں میں اللہ کی کریم بات کر رہی ہوں، اللہ مجھے وہ ہجرت والی جگہ پہنچائے۔ میں گیا ہمارے شہر میں بھی، ہمارے ہیرا میں بھی، الحمدللہ لے جاتے جب غار کے دروازے پہ پہنچے نا، توجہ کرنا، صدیق نے ترتیب بدل دی، نماز میں نبی آگے صدیق پیچھے، روزے میں نبی آگے صدیق پیچھے، قرآن پڑھنے میں نبی آگے صدیق پیچھے، زکات میں نبی آگے صدیق پیچھے۔ یہاں جب خطرے کا موقع آیا صدیق نے ترتیب بدل دی، آپ آگے ہو گیا، نبی کو غار کے باہر بٹھایا، اور خطرہ نہ ہو جائے، اندر مزیدات نہ ہو تو میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ ترتیب بدلتی، غار کے اندر داخل ہوا، لکڑی کے آیا وہ ہاتھ پھیر پھیر کے 14 سوراخ ہے اس غار میں، اب بھی موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ زیارت نصیب کرے۔ مگر اس کو بہت زیارت نصیب ہوگی، اب تو لوگ جاتے ہیں پہاڑوں کے نیچے کھڑے ہو گئے، ایک گاڑی سو ہے کیا یوں ہاتھ
دریا کی طرف، پہاڑ کی طرف. سبحان اللہ، اللہ قبول کرے جی. چلا چلا چلا، اللہ قبول کرے. یہ کیسے معلوم کہ وہ پہاڑ کتنی چڑھے؟ وہ سڑک آج بھی نہیں بنی، وہ چڑھ کے تو دکھا 1450 سال کے بعد. صدیق اکبر نے دیکھا سراغ ہے. اب یہ کپڑا بیچنے تھوڑی گیا جگہ میں، کرتا اتارا. ہائے محبوب کی عبادت کے لیے کرتا اتارا، اتنی ننگا ہو گیا. اور اس کے پار پار کر سنگی بنائی، کیچڑے بنائے. سب سوراخوں نے کپڑا توڑ دیا، ایک سوراخ کے لیے وہ بھی نہ بچا. اب کیا کرے صدیق؟ یوں پیر لگا لیا اور یوں جھولی پھیلا دی، گویا ریل پچھلی قرآن آ جائے. ریل پچھلی قرآن آ جائے، جھولی پھیلا دی. اسی کو کرتا کم تر مرحوم ہند مٹھیا راتا غار دیا، ہند مٹھیا راتا صدیق ساری یاراں رب بکلیاں رحمتاں کلیاں نے. صدیق ساری یاراں رب بکلیاں رحمتاں کلیاں نے. آئی ہجرت والی رات بھری، آئی ہجرت والی رات بھری، جس رات حضور کی ذات چلی. کیا ہجرت والی رات بھلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور کی ذات چلی. صدیق اکبر کے منہ جاتے، صدیق اکبر کے منہ جاتے، محبوب خدا دیا کلیاں نے. صدیق اکبر کے منہ جاتے، محبوب خدا دیا کلیاں نے. ان مٹھیا راتاں غار دیا، سائنال جو گزریا کلیاں نے. آئی پہلی منزل غار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار پیار دیے. آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار پیار دیے. عاشق نے سرباں نام دیا، کئی بار کلی کے چھلیاں نے. عاشق نے سرباں نام دیا، کئی بار کلی کے چھلیاں نے. سامنے صدیق اکبر کے پیر میں ڈنک مارا، ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا. عقل کہتی ہے صدیق پیر ہٹا لے، مر جائے. عشق کہتا ہے مر جا، محبوب کی نیند میں مر. مر جانا منظور ہے، بالکل نہیں ہٹانا. 3 دفعہ ڈنک مارا ہوا، سارے بدن میں زہر پھیلا، جو جھولی میں لیے بیٹھا ہے. ہوا صدیق کمال دین، کوئی نہیں، حسنین کریمین نہیں، فاطمہ الزہرا نہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان علی نہیں، جبریل بھی نہیں. اکیلا صدیق جو جھولی میں لیے وہ دیدار کرتا ہے، اکیلا دیدار کرتا ہے. صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، روکے مصطفیٰ پہ کھڑے، سب کا صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق تیرے آنسو کی کتنی بڑی قیمت ہے. بچہ ماں کی گود میں روئے گا، ماں کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے. بہن کی گود میں روئے گا، بہن کے کرتے پہ آنسو پڑیں گے. خالہ کی گود میں روئے گا، نانی دادی کی گود میں روئے گا، اس کے دوپٹے پہ یا کرتے پہ آنسو پڑیں گے. صدیق تو رویا، تیرے آنسو نبی کے رخ پر پڑے، مصطفیٰ پر پڑے. کتنے دن کی آنسو اکیلے. جب آنسو پڑے تو بیدار ہو گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان ماتم کی یا ابا بکر، اے ابو بکر کیوں رویا؟
کے نیچے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، تکلیف ہوئی، اس لیے رونا آ گیا، جگایا کیوں نہیں؟ میں 100 سال گزرتا جاتے میں دل کی فرق ہونا میرے عشق کے خلاف ہونا، اچھا اپنا پیر ہی کرنا توجہ ہے۔ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ بھئی اپنی انگلی بھی ہاتھ کی میں دعا لگا دوں گا، اپنے پیر کے نیچے مل لینا، نہیں نہیں نہیں، پیر ہی کر میری طرف اس انگلی پہ دعا لیا جس انگلی پہ اشارہ پا کر چاند کے ٹکڑے، اس انگلی پہ دعا لیا جو انگلی یقین کے سر پہ پھرنے بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے پتھر کو اشارہ کر دیا تو اس نے کلمہ پکا دیا۔ کیوں دعا لے کے پیر کے نیچے کچھ بن دیا اتنی اچھی طرح سے؟ اگر توجہ ہو تو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ ایسا کیوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کندھے پہ سوار تھے تو ہاتھ سڑتے تھے اور اب انگلی پہ لے کر تو ہاتھ پیر کی تلی میں بن دیا، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا لوگوں میرے صدیق کو گالیاں نہ دینا، میرے صدیق کو کچھ نہ کہنا، صدیق کو سر سے لے کر پیر تک میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ ایسے نقشے کہتے ہیں نا، قدم جام ناگ کی زہر بچا بیٹھا، جام ناگ کی زہر بچا بیٹھا، اکھیاں رخسار دلا بیٹھا، جام ناگ کی زہر بچا بیٹھا، اکھیاں رخسار دلا بیٹھا، محبوب کے کریاں نے، ہاں جو رخ محبوب کے کریاں نے، جو ٹوٹیاں بلدیاں کلیاں نے، ہاں جو رخ محبوب کے کریاں نے، جو ٹوٹیاں بلدیاں کلیاں نے، ان مٹھیا راتاں غال دیا سائی لال جو گزریاں کلیاں نے، سارے یاراں تو رب بکریاں رحمتا گلیاں نے۔ ایک معاہدہ فرمایا کار میں جناب مدنی کریم صلی اللہ ختم کرنے والوں آخری دو بار پتہ نہیں زندگی میں آخری ملاقات ہے، عمر ایسی ہو گئی طبیعت صحیح نہیں رہتی، ایک معاہدہ کیا ہے صدیق اور نبی کے درمیان، ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اپنے منہ سے کوثر یاد رہے گا تمہیں، موقع ہے غار کا، کوثر ہے، موقع ہے، موقع ہے اور قیام ہے 3 دن کا، موقع ہے غار کا اور قیام ہے 3 دن کا، آرام میرا پہرے داری تیری، موقع ہے غار کا، قیام ہے 3 دن کا، پہرے داری سے تیری، آرام میرا، اور موقع آئے گا مزار کا، کہہ دو موقع آئے گا مزار کا، قیام ہوگا قیامت تک کا، موقع آئے گا مزار کا اور قیام ہوگا قیامت تک کا۔ صدیق وعدہ کرتا ہوں 3 دن پہلے داری تیری، قیامت تک کی پہلے داری میں پہلے دار رہوں گا تیرا قیامت تک، مزار میں میری پہلے داری، مزار میں تیری پہلے داری، یہ وعدہ ہو گیا ہے۔ کس کی ضرورت ہے کہ صدیق کا مخالف وہاں جا کر کھڑا ہو کے سلام حاصل کر سکے؟ توفیق نہیں ہوتی۔
صدیق تو وہ جمال ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ پہلے قیامت میں حضور اپنی امت کا حساب دلوانے کے لیے صدیق کو کھڑا کر دیں گے. حدیث شریف میں آقا اللہ نے فرمائیں گے صدیق کو آپ بلائیں گے پہلے. یہ تو وہ جمال ہے اس نے ساری زندگی میں میرے سے حساب نہیں کیا, کہیں سے حساب کیسے کروں؟ اس نے ساری زندگی میں میرے سے حساب کتاب نہیں کیا, میں اس سے حساب کتاب کیسے کروں؟ مجھ بن گیا حدیث کا بات ہے مجھے حیرا کہ اس سے حساب صدیق اتنا مبارک کمان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 آدمیوں کو صدیق اکبر اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے لگا کے جنت میں ساتھ دینے کے جائے 70,000 اور ایک روایت میں 70 لاکھ. جس دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی, عظمت ہوگی, غلامی ہوگی, انشاءاللہ اس جھنڈے کے نیچے جو جگہ ملے گی اللہ جگہ دے گا. صدیق اکبر پہچان پہچان کو بناتے جائیں گے اور تیرے اندر سے تو میرے نام میں خوشبو آ رہی, آ جا آ جا آ جا آ جا. اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کو خادم اور غلام بنائے. صدیق اکبر کے قربانیوں کے صدقے میں میری تیری نجات کے فیصلے فرمائے. بچے کے پاس 25 ساری کیسٹ باقی ہیں, جس کو شوق ہو گھر میں پتہ نہیں زیادہ ہو تو میں قرآن بھی یاد رکھتا ہوں. بہرحال اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کو گانوں سے بچانے کے لیے اپنے گھروں میں قرآن اور اس کی حدیث کا صحابہ کرام کے ذکر شائع کرنے کے لیے اس سے لے لے گا. اللہ ہم کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي العاجل وعلى آله وصحبه الكرام. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ملتان میں کل بڑی بارش ہوئی, اخبار میں لکھا ہے 93 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. ساری زندگی جتنی ملتان میں گزری تھی بارش کبھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ساروں کی حفاظت فرما, ہر مصیبت سے اللہ کی نصرت فرما, پریشان حال کی پریشانی دور فرما. اور بھی بڑی بارشیں ہوئی ہیں, بڑی دنیا پریشان ہے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما. ساری دنیا کی مسلمانوں کی, پاکستان, ہندوستان, کشمیر, افغانستان, فلسطین, پورے عالم کے مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ کلمہ اور ایمان والے موت عطا فرما, صراط مستقیم نصیب فرما, پوری امت کی بخشش کے فیصلے فرما. یا اللہ جتنے بھی میرے درس کے, مدرسے کے, مسجد کے خدمت گزار لوگ ہیں سب کے مال و جان کو کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما. میری اولاد کے لیے بھی دعا کرو اللہ سب کو نمازی بنائے, دین کا, علم کا, عمل کا شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علماء دیوبند کے ساتھ منسلک رکھے, ان کے ساتھ رکھتے رکھتے موت آ جائے. اللہ والوں کی جوتیوں کے سب سے نجات مانگتے ہیں. یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما, جن کے پاس بچیاں بچے نہیں اولاد عطا فرما. یا اللہ اپنا حشر کا معاملہ آسان فرما, کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما, جس کے ذریعے قرض کو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں, رزق میں, یہ میرے خدمت گزار یہاں, یہ بھائی ضرور اللہ سارا خاندان میرا خدمت گزار ہے, اور سارے آپ لوگ